بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3۔ نبوت سے پہلے کی زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تقریباً 1500 سال پہلے مکے میں ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا یہ۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب۔ آپ کا قبیلہ سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریف نسل سے تھے۔ مکے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے مگر ان میں شرک اور برائیاں آ گئی تھیں۔ ولادت سے پہلے 2 ماہ پہلے والد کا انتقال ہوا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ والدہ آمنہ کے پاس، پھر عرب کی روایت کے مطابق حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیے گئے۔ 4 یا 5ویں سال آپ کی واپسی ہوئی۔ 6 سال میں والدہ کی وفات ہوئی، دادا عبد المطلب نے پرورش کی۔ 8 سال میں دادا کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب کے پاس آپ کی پرورش ہوئی۔ اس سے ہم کیا اسباق لے سکتے ہیں کہ بچپن ہی میں جس کو اتنے سارے غم ملیں تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم الشان اور کامیاب انسان بنا دیا۔ یہ کامیابی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ کتنی بار آپ نے شام کا سفر کیا اور نکاح کب ہوا؟ پہلی بار 12 سال میں چچا کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا، لیکن درمیان ہی سے حفاظت کی خاطر واپس کر دیے گئے۔ 25 سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ اس تجارت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو خوب نفع ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری سے وہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھیں۔ اس سے کیا ہم اسباق لے سکتے ہیں؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور کامیاب تاجر تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ معزز اور اخلاق والی خاتون تھیں، اگرچہ بیوہ اور بچے والی تھیں اور عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں۔ علم نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، گناہ یا شرم و حیا کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ آپ ایماندار، سچے اور اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ تو امین اور صادق کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ ہے کہ ظلم سے روکنے کے لیے بعض لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، معاہدہ حلف الفضول۔ اس میں آپ نے شرکت کی اور آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اب بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے وقت حجر اسود کے بارے میں قبائل میں جھگڑا ہوا۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہنے لگا کہ نصب کرنے کا شرف اسے ملے۔ آپ کو اس جھگڑے میں فیصلے کرنے کا موقع ملا تو آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے ایک نمائندے سے فرمایا کہ اس چادر کے کناروں کو پکڑ کر اٹھائیں۔ پھر خود آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سب لوگ اس پر بہت خوش ہوئے۔ اس سے کیا اسباق لے سکتے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور لڑائی کو روکنے میں ہمیشہ دلچسپی دکھائی، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور غور کیجئے، جس انسان نے 40 سال تک نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ دھوکہ دیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اچانک اللہ کے نام پر سب سے بڑا
جھوٹ بولنے لگے۔ علم۔ اگلے سبق سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات کو انگلیوں پر سیکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ وجزاکم اللہ خیر۔ اس کا کوئز ضرور کیجئے، اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور دین کا پیغام پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن فہمی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب۔ دنیا میں پہلی مرتبہ قرآن فہمی بذریعہ آئی اینڈ ایئر طریقہ تعلیم، جو کہ عام طریقہ تعلیم سے 60,000 گنا تیز ترین ہے۔ ہر سبق الگ الگ کریٹیوٹی کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا انوکھا اور دلچسپ سبق لے کر آ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا ہوگا، الا ماشاء اللہ۔